السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، آج کے اس کمپیوٹر کے دور جدید میں انسانیت گم ہوتی جا رہی ہے۔ ترقی کے نام پر پوشیدہ ابلیس اپنی ابلیسیت کو کیسے کیسے خوبصورت انداز میں پیش کر کے اپنی کامیابی پر کتنا خوش ہو رہا ہوگا، جس کا اندازہ تمام پریشان حال زندگیوں کو دیکھ کر ٹھیک اور صحیح طرح سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہر قدم پر تمام آسانیاں اور فراوانیاں ہوتے ہوئے بھی معاشرے میں اکثریت اپنی پریشانیوں اور دکھوں کا اظہار خیال کرتی نظر آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا مٹھا بھی پھونک کر پیتا ہے۔ جس راستے پر پریشانیاں ہوتی ہیں وہ راستہ بدل دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کتنے محاوروں کا سہارا لیا جائے، ہر مقام پر ایک سے بڑھ کر ایک تجربات حاصل کرنے کے باوجود انسانیت کی چیخ و پکار، آہ و بکا صاف سنائی اور دکھائی دیتی ہے، مگر اس کی ترقی کی چکا چوند ابلیس نے ہمیں چودھیاں دیا ہے۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ہم بدگمانیوں میں ہیں۔ اگر ترقی ہے تو پریشانیاں کیوں؟ حجت الاسلام جناب مولانا سید محمد یامین نقوی صاحب نے ماضی میں بہت سے نکات پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کی بے شتر تصانیف رہنمائی کرنے کے لیے منظر عام پر آ چکی ہے، کافی لوگوں نے استفادہ کیا ہے۔ مولانا موصوف نے پھر ایک بار ہر زاویے سے ابلیس کو پہچانوانے کی رہنمائی کی ہے، کہاں کہاں کس کس شکل میں ابلیسیت انسانیت پر حاوی ہو رہی ہے۔ اب ہم اس سے کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں، دیکھنا یہ ہے۔ مولانا یامین صاحب نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اس کے آگے اب شروع ہوتی ہے ہماری ذمہ داری۔ ہمیں یقین ہے خداوند عالم انہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ یہاں ہم یہ دعا ضرور کریں گے کہ خدا مولانا یامین صاحب کی رہنمائی میں اپنی زندگی میں صحیح پاک و پاکیزہ ترقی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند عالم نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے اسی وقت سے حق و باطل، نور و ظلمت، اچھائی اور برائی کی جنگ جاری ہے۔ اسی لیے کہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ خدایا ہم تیرے مخلص بندوں کے علاوہ سب کو بہکائیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو بہکاتا نہیں ہے، بہکاتا خوب ہے، لیکن وہ لوگ اس کے جال میں پھنستے نہیں ہیں۔ لیکن عام انسان اس کی مکاری اور عیاری کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور انسان سمجھ بھی نہیں پاتا کہ ہمارا محرک کون ہے۔ اسی لیے ابلیس نے پہلے ہی اس بات کی اجازت لے رکھی ہے کہ ہم اولاد آدم کو دیکھیں اور وہ ہم کو نہ دیکھیں، لہذا ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، اسی لیے اس کے حربوں سے آگاہ بھی نہیں ہو پاتے، اور وہ اپنا کام بھی کر جاتا ہے۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس نے خدا سے یہاں تک کی اجازت لے رکھی ہے کہ انسانوں کی رگوں میں ان کے خون کے ساتھ دوڑ سکے، اور اس طرح انسانوں کے اندر رہ کر شیطان وسوسے کر کے انسانوں کو گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ بیچارہ انسان ہے جو شیطان کے وسوسوں میں پھنس کر اس پر عمل کرتا ہے، لیکن اپنے خدا سے نہیں ڈرتا اور اپنے مالک کی اطاعت نہیں کرتا۔ اس میں انسان کی بیچارگی بھی ہے، اپنے خالق سے غفلت بھی ہے۔ بیچارگی اس لیے کہ اتنا بڑا دشمن اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور غفلت اس لیے کہ خدا کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی عبادت اور اطاعت سے دور رہتا ہے۔ لہذا ان حالاتوں نے ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ انسانوں کو ان کے اتنے بڑے دشمن سے آگاہ کریں اور دشمن کی شناخت کروائیں، اور اس کے حربوں اور جال جس میں وہ انسانوں کو پھنسا کر بہکاتا ہے اور خدا سے دور کرتا چلا جاتا ہے،
اسی طرح ایک وقت وہ آتا ہے جب انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ خدا بند عالم اولاد آدم پر رحم کرے اور ابلیس لعین سے محفوظ رکھے۔ آپ اپنے دشمن کو پہچانیے اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کیجئے، ورنہ وہ اپنے کیے وعدوں میں کامیاب ہوگا اور آپ اپنے مقصد تخلیق کو بھلا کر، اپنے اشرف المخلوقات ہونے کے شرف کو بھلا کر خدا کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ جو ایک مسلمان اور بالخصوص اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والا کے لیے نہایت شرمناک ہے، اس بات کا غم ہمارے ائمہ کو ہمیشہ رہا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بننا۔ ہفتے میں 2 بار امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج کے سامنے سب کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ امام اپنے شیعوں کے جب خراب اعمال دیکھتے ہیں تو آپ گریہ فرماتے ہیں، کیا کوئی امام کا چاہنے والا یہ چاہے گا کہ ہمارا مولا ہمارا آقا گریہ کرے، وہ بھی ہماری وجہ سے؟ لہذا آپ اپنے دشمن کو پہچانیے، اس سے بچنے کے راستے کو تلاش کیجئے تاکہ آپ کے زمانے کا امام بھی آپ سے خوش ہو سکے اور آپ کا خدا بھی آپ سے راضی و خوشنود ہو سکے اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب اور شیطان اپنے مقصد میں ناکام ہو انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ شیطان کے جتنے بھی چہرے ہیں ان کو آپ کے سامنے اجاگر کر سکیں اور اس کے مکار اور فریب کی شناخت کروا سکیں، اس کے بہکانے کے طریقوں سے آگاہ کر سکیں۔ خدا ہم کو کامیاب کرے اور مدد فرمائے بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔